اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، آپ نے دنیا کے مختلف ممالک میں یا مختلف شہروں میں کئی مقاصد کے لیے سفر کرنے والے افراد تو دیکھے ہوں گے۔ کوئی کاروباری سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیر و تفریح کے لیے سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داروں کی تقاریب میں شرکت کے لیے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ مگر ایک سفر ایسا بھی ہے جو ان تمام سفروں سے جدا ہے، اور وہ سفر اللہ کے پیارے نبیوں علیہم السلام اور ان کے حواریوں یعنی ساتھیوں نے فرمایا۔ وہ سفر سب سے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے فرمایا، اور وہ سفر اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اور علماء نے بھی کیا۔ یقیناً آپ اس سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وہ آخر سفر، مبارک سفر کون سا ہے جو نبیوں نے، ولیوں نے، صحابہ نے کیا ہے، اور وہ سب سے جدا، سب سے اعلیٰ سفر وہ کون سا ہے؟ تو سنیے، وہ سفر ہے راہ خدا عز و جل کا سفر۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کا راہ خدا عز و جل میں سفر۔ اچھا، پھر راہ خدا کے سفر کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بھی مختلف انداز رہے ہیں۔ مثلا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کرنا، حج بیت اللہ و عمرہ کے لیے سفر کرنا، زیارت مدینہ منورہ کے لیے سفر کرنا، حصول علم دین کے لیے سفر کرنا، علماء و اولیاء کی زیارت کے لیے سفر کرنا۔ مگر آج ہم بات کریں گے جس سفر کی، وہ سفر یکرچہ ہے تو راہ خدا کا سفر، مگر نیکی کی دعوت کے لیے راہ خدا میں اولیاء اللہ کا سفر، اللہ والوں کا سفر اور ان کا انداز۔ پھر قرآن و سنت میں راہ خدا میں نکلنے، نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی گئی، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان راہ خدا میں سفر کس انداز میں کیا کرتے تھے، ان کے مقاصد کیا کیا پیش نظر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راہ خدا عز و جل میں جو سفر اختیار فرمائے اور جو احادیث پہ ترغیب دلائی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ موضوع ہے اللہ والوں کا راہ خدا عز و جل میں سفر۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں جو ہمارے 12 دینی کام ہیں، اس میں ایک بہت ہی اہم ترین دینی کام مدنی قافلہ بھی ہے۔ تو مدنی قافلہ راہ خدا میں سفر کا ایک ذریعہ ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اور حصول علم دین کے لیے۔ تو مدنی قافلوں پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی، انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور آپ بھی اس گفتگو میں شامل رہیں۔ اول تا آخر جب ہم اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو اللہ نے چاہا راہ خدا میں سفر کا ذہن بھی بنے گا، اس کی برکتیں بھی معلوم ہوگی، اہمیت بھی پتہ چلے گی، اور ہمیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء و صحابہ نے راہ خدا میں مشقتیں برداشت کر کے جو دین ہم تک پہنچایا، ان کا بڑا احسان ہے۔ تو اب اس احسان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا عز و جل میں حصول علم دین اور نیکی کی دعوت کے لیے سفر اختیار کریں۔ فراز بھائی، موضوع راہ خدا عز و جل میں اللہ والوں کا سفر ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اولاً قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اس بات کو واضح کریں کہ اس طرح کا سفر کرنا، اس بارے میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا سارے ہی لوگوں کو چلے جانا چاہیے یا کچھ افراد کا ہونا چاہیے؟ اچھا، جو جائیں تو ان کے حوالے سے ثواب کیا ہے؟ قرآن پاک نے راہ خدا میں سفر کے حوالے سے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قرآن پاک ہر معاملے میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس حوالے سے بھی ایک زبردست پیٹرن قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ پورا ایک ہمیں پیٹرن سمجھا دیا کہ کرنا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ ہی نکل جائیں، رائے خدا کے اندر چلے جائیں، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ارشاد فرمایا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت، گروہ بڑا ہوتا ہے جماعت کچھ چھوٹی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت یہ رائے خدا میں سفر اختیار کرے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ صرف اپنے تک محدود رکھنا ہے، خود ہی عمل کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، فرمایا کہ جب وہ رائے خدا میں جائیں گے، علم دین حاصل کریں گے، اب جب واپس پلٹیں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو وہ احکامات سنائیں، خوف خدا دلائیں، ان کو ڈرائیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں، قوم کے جو افراد ہیں، وہ ڈر حاصل کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، یعنی جو سیکھ کر آئیں وہ دوسروں کو سکھائیں۔ تو اپنی بھی اصلاح کریں۔ دینی ماحول میں ہے نا کہ وہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیکھوں گا دوسروں کو سکھاؤں گا، اس کی نیت کر لیں۔ تو یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا کہ سیکھو تو دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ یہ دینی جو ہمارا مقصد ہے یہ بالکل قرآن پاک کی اس آیت کے عین مطابق ہے کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت کئی باتیں، بنیادی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وہ رائے خدا میں سفر اختیار کرتے رہیں اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں تو پھر دوسروں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچائیں، دین کے احکامات ان تک پہنچائیں، انہیں دین کی باتیں سکھائیں، اور جب وہ سکھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اپنا خوف بھی داخل فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک آیت مبارکہ سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے بیان کیا، اور بیان ختم کرنے کے بعد کسی نے یہ عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا عالم بھی کوئی موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، ایک شخص ہے، اللہ کے نبی ہیں وہ بھی، فرمایا ایک شخص ہیں خضر، وہ فلاں مقام پر ہیں، وہ تم سے بڑے عالم ہیں۔ بعضوں نے تطبیق کی کہ علم ظاہر اور علم باطن کے اعتبار سے، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کے پاس جائیں، سفر اختیار کریں، اور بعض علماء نے یہ بھی تفسیر کے اندر لکھا کہ مشقتوں کو برداشت کریں اور پھر جا کے علم دین حاصل کریں۔ علم دین سے مراد یہ کہ باطن کا جو علم جو ان کے پاس ہے وہ ان سے حاصل کریں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر اختیار کرتے ہیں، اور پھر 15ویں پارے کے آخر، جی بالکل، وہ سورہ کہف کے اندر آخر میں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ رائے خدا میں سفر کرنے میں مشقتیں بھی آتی ہیں، اور اللہ کے نبی جو معصوم ہیں اور جو ایک قوم کے اندر ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ رائے خدا کا سفر اختیار کیا اور پھر وہاں مشقتیں برداشت کی۔ آپ کو ایڈریس سمجھایا گیا تھا، جو جگہ بتائی گئی تھی کہ یہاں خضر علیہ السلام ملیں گے، وہ وہاں سے کراس کر جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہاں سے لوٹتے ہیں، اور پھر خضر علیہ السلام وہاں سے واپس، جی ہاں، وہ وہاں سے، حالانکہ وہ اس مقام پر رکے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، آپ وہاں سے آگے نکل گئے، پھر وہ بھوک کا خیال آیا، بھوک نے حاضری دی، برا دوبارہ اس مقام پر لوٹے جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، وہاں پر پھر سرنگ بنی اور پھر آپ خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ رائے خدا کا سفر اختیار کرنا بالخصوص علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ سنت انبیاء ہے، اور پھر لوگوں کو استاد کے بعد جانا، کیونکہ یہ بھی رائے خدا میں سفر ہی ہے، جب بندہ جب استاد کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو سفر اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ استاد کے پاس جا کر علم دین حاصل کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے کہ بسا اوقات بلکہ بہت ساری باتیں بندہ کتابوں سے حاصل نہیں کرتا، وہ بزرگوں کی صحبت سے اسے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر خاص طور پر ترغیب ہے کہ بندہ رائے خدا کا سفر اختیار کرے، علم دین حاصل کرے۔ جیسے آپ نے کہا نا رائے خدا کا سفر کرنا سنت انبیاء ہے، تو پھر جب ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ نے جو اپنے مقامات کو، اپنے شہروں کو چھوڑ کر ہجرت کی، وہ بھی رائے خدا میں ہجرت تھی، وہ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ پھر جو نیکی کی دعوت کے لیے مختلف جگہوں پر گئے، اور بعض انبیاء نے اپنے جو سفیر تھے یا اپنے جو حواری تھے ان کو بھیجا کہ آپ جا کر نیکی کی دعوت، جیسے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو جن کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے وہ ہیں۔ پھر اصحاب الاخدود کی طرف جو گئے، اور یہ سارا معاملہ تو ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کا مختلف انداز میں رائے خدا میں سفر رہا ہے۔ تو پھر رائے خدا کا سفر ایک تو میں نے کہا نا حصول علم دین کے لیے ہے، پھر نیکی کی دعوت کے لیے ہے،
پھر اللہ پاک کی راہ میں سفر اللہ پاک کے حکم پر ہوا تو اللہ کی راہ کا سفر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سفر کیا اپنے ان کو لے کر شہزادوں کو اپنی زوجہ کو لے کر، یہ جو سفر ہوا مکہ آباد ہوا، یہ بھی راہ خدا کا سفر تھا. تو بہرحال انبیاء کرام راہ خدا میں سفر کرتے رہے. خود نبی کریم علیہ السلام کے ہم اسفار کو دیکھتے ہیں تو کبھی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کسی قوم کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا کبھی خود تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی اپنے اصحاب کو سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں، کبھی کسی کو مکتوب یعنی لیٹر لکھ رہے ہیں، اور یوں جو ہے وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. مقصد اللہ تبارک و تعالی کے دین کے پیغام کو پہنچانا اور اس کی تقویت کو عام کرنا تھا. تو اب جو یہ انداز آپ نے کہا کہ راہ خدا میں اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ علم کے لیے نکلیں، انبیاء کی بھی سنت ہے، نبی پاک کی بھی سنت ہے، علم حاصل کرنے، نیکی کی دعوت دینے، پھر سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں. نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبات اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جب ایک بندہ مسلمان ہے تو اس کو بقدر ضرورت علم حاصل کرنا تو ضروری ہے. اچھا علم حاصل ہو بھی گیا تو دوسروں کی اصلاح کرنا، وہ جو اس امت کی خصوصیت ہے نا، نیکی کی دعوت دینے کے بعد تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اسی وجہ سے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں افضل ہو. تو یہ جو ایک ہمارے امت کو ایک طریقہ دیا گیا ہے، اس بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے فعل کے ذریعے بھی اس چیز کو سکھایا کہ ہمیں سفر کر کے جانا ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جو ہے وہ دیگر مقامات پر تشریف لے جاتے تھے، قبائل کی طرف تشریف لے جاتے تھے، انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے. پھر طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بھی یہ سفر جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہ خالصتاً نیکی کی دعوت کے لیے ہوا کرتے تھے، انہیں دین کی طرف بلانے کے لیے ہوا کرتے تھے. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا کہ اللہ کی راہ میں سفر اختیار کرنا ہے، مشقتوں کو برداشت کرنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ فضائل کو بھی بیان کیا کہ جو بندہ راہ خدا میں سفر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ریوارڈ کتنا عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو رائے خدا میں سفر اختیار کرتا ہے، اس میں علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رائے خدا میں سفر اختیار کرنے والے کو اس کی برکت سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد بڑی ہی زبردست بات آگے ارشاد فرمائی کہ ومجتمع قوم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے بنتے ہیں کہ جو فی بیت من بیوت اللہ، کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ خود سیکھا، پیچھے علم دین سیکھنے کی بات کی، اب فرمایا جا رہا ہے یتلون کتاب اللہ، آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں، سکھانے کا سلسلہ کرتے ہیں. تو پھر انہیں انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ سکینہ کا نزول ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر جو ہے وہ سکینہ نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان پر جو ہے وہ ان پر رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت ان کے اوپر آ جاتی ہے، سایہ کر لیتی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اتنی بڑی ان کو سعادت نصیب ہوتی ہے، اللہ کریم فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے رائے خدا میں سفر اختیار کیا، علم دین سیکھا، اور پھر اس کو اگر مسجد لیں یا کوئی بھی ایسے مقام جو کی جگہ یا مدنی قافلے میں سفر کر لیں، اللہ کے عالم صاحب کے پاس چلے گئے، جس کا اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر جس کا اطلاق ہو سکتا ہو، وہاں پر وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم انہیں اتنا زبردست جو ہے وہ بدلہ عطا فرماتا ہے. اور پھر کئی ایسی روایات ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ بندہ رائے خدا میں سفر کرے تو ملائکہ جو ہے وہ اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. کیونکہ ایک تو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، مطلقاً سفر کے بھی جو ہے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں. پھر نیکی کی دعوت کے، کیونکہ ان جو سفر ہیں اس کے تحت شارحین حدیث نے پھر کئی اسفار کو ذکر کیا ہے کہ ہے تو یہ علم دین کی یہاں بات بیان کی گئی ہے، لیکن علم دین کا سفر کیسے ہوگا؟ جب بندہ سفر اختیار کرے گا، اور جب بندہ سفر اختیار کرتا ہے تو پھر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ وہاں پہ جاری رہتا ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے. تو نیکی کی دعوت والا جو سفر ہے وہ بھی اس کے تحت ہی آ جاتا ہے. تو یہ فضائل بھی ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں کہ جو نیکی کی دعوت کا سفر اختیار کرتے ہیں، رائے خدا میں سفر کرتے ہیں. تو کئی ایسی روایت مزید موجود ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے کہ جو بندہ رائے خدا میں سفر اختیار کرتا ہے تو دریا کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور فرشتے ان پر جو ہے وہ پر بچھا دیتے ہیں. وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو گناہوں سے آلود ہوتا ہے، لیکن جب وہ سفر اختیار کرتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، اپنے واپس گھر پر آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کئی ایسی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے خدا میں سفر کی ترغیب ارشاد فرمائی. یہاں جو آپ فرمائے رائے خدا کا سفر، تو رائے خدا کا سفر اگر ہم یوں لے لیں کہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، علم کا حصول بھی ہے،
نیکی کی دعوت بھی. تو پھر اللہ والوں کے جو اسفار سفر ہوا کرتے تھے وہ دونوں طرح کے ہوتے تھے. غوث پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو سفر کیا اولاً وہ حصول علم دین کے لیے تھا. پھر جب حصول علم دین اور پھر وہیں آپ کی سکونت ہوئی اور پھر آپ نے جنگلات میں جو وقت گزارا اور پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور پھر واعظ و نصیحت کی, تو یہی سفر نیکی کی دعوت کا ذریعہ بن گیا. حصول علم بھی ہوا, یعنی سیکھنا بھی ہوا, سکھانا بھی ہوا, نیکی کی دعوت بھی ہوئی. اسی طرح ہم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ اپنے شہر سے یہاں تشریف لائے پاکستان, اور بر صغیر میں لاہور میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا. آپ کا مزار شریف یہ نیکی کی دعوت کے لیے سفر کیا تھا, یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے, اسلام کی طرف بلانے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں شاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اجمیر شریف گئے وہ بھی افغانستان یا اس طرف کے تھے, یعنی ایران بخارا وغیرہ کی طرف کے. تو وہ جو گئے وہ بھی نیکی کی دعوت کے لیے گئے ہیں. اچھا, اولیاء کرام کے اسفار کو, علماء کے اسفار کو ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں طرح کے, حصول علم کے لیے بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والے بھی ہیں. تو آپ نے جیسے فضائل بیان کیے, تو اب ایک شخص جیسے ایک مسلمان ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے راہ خدا عز و جل کا سفر اختیار کرنا ہے. تو اولاً ایک عام مسلمان کے لیے راہ خدا کے سفر کے حوالے سے آپ کیا اسے مشورہ دیں گے, کیا تجویز کریں گے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے جو سفر کرے تو اس کو بھی راہ خدا کا سفر کہا جائے گا, کہ وہ مثال کے طور پر علم دین سیکھنے کے لیے کہیں کورس کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, کسی عالم صاحب کے پاس چلا جاتا ہے, کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے, بیرون شہر چلا جاتا ہے اور وہ علم حاصل کرتا ہے, پھر وہ ساتھ میں سیکھتا سکھاتا بھی رہتا ہے. تو اس کو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ عام آدمی اگر چاہے کہ مجھے راہ خدا کا سفر کرنا ہے تو وہ کیا کرے اس کے لیے؟ لیکن جس طرح آپ نے اولیاء کرام کی بات کی تو تمام اولیاء کرام میں تقریباً یہ بات مشترک ہے کہ ان کی پیدائش کہیں اور ہوتی ہے اور ان کا مزار شریف تقریباً کہیں اور ہوتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رائے خدا میں سفر کرنے کا جذبہ کیسا تھا. بٹ اب جیسے آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کا جو ہے بیان کیا, ان کی ایج بھی کم تھی. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عمر 17 سال تھی, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 16 سال تھی. اچھا, حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ جب اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں تو ابتداً یہی کہا کہ میں جو ہے وہ علم دین کے حصول کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے علم دین کے حصول کے لیے سفر اختیار کیا, لیکن راستے میں ڈاکوؤں کو بھی نیکی کی دعوت دی. تو جب بندہ رائے خدا میں سفر اختیار کرتا ہے تو سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, سکھانے کی بھی اس کو مواقع ملتے رہتے ہیں. جیسے ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی اگر بات کریں, انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہوگی, لیکن اگر اس کا خاکہ دیکھیں تو جب بندہ رائے خدا میں سفر اختیار کرتا ہے, مدنی قافلوں میں جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, علم دین سیکھتا بھی ہے. کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پہلے علم میں نہیں ہوتے, وہ بعد میں حاصل ہو جاتے ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پہلے سے اہل علم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ رائے خدا کا سفر بینیفیشل ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بھی نئے نئے مسائل یاد سمجھ آتے ہیں. سکھانے والوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ سوال کرنے والا بعضوں کا جیسا سوال کر دیتا ہے, یا دوران بیان بعض اوقات ایسی چیز آ جاتی ہے جو کبھی اس کے جو ہے نا وہ نہ پڑھی ہوتی ہے, نہ جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو سیکھنے کا اور سکھانے کا دونوں کا فائدہ ہوتا ہی ہے اسے. اور پھر ریوائز بھی ہوتا رہتا ہے. تکرار, ما تکرر تقرر. تو مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیان پہلے کی ہوتے ہیں یا پڑھے ہوتے ہیں اس وقت مستحضر نہیں ہوتے, ذہن میں نہیں ہوتے, لیکن جب درس دیتے ہیں یا بسا اوقات کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہ مسئلہ دوبارہ ریوائز ہو جاتا ہے. تو کئی فوائد ہیں اہل علم حضرات کے لیے بھی, اور جو ویسے اہل علم نہیں کہلاتے ان کے لیے بھی. وہ سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, اور پھر سکھانے کے کتنے جو ہے وہ موقع ملتے ہیں کہ اگر آپ بیان کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک مجمع ہے, اس کو آپ سکھانے کے حوالے سے ثواب کا کتنا بڑا ذریعہ مل سکتا ہے. پھر آپ جب مدنی دورہ کرنے جاتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلتے ہیں, تو وہاں آپ دیکھیں کتنے جو ہے وہ آپ کو نیکی کی دعوت کے موقع ملتے ہیں. ایک بات پہ ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. پھر غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, ہاتھ میں تسبیحیں ہوتی ہیں, صرف اس انداز کو دیکھ کر ان پر رو پڑتا ہے, وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خاموش نیکی کی دعوت ہے. تو بہرحال آج کے دور میں بھی اگر کوئی نیکی کی دعوت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, رائے خدا میں سفر اختیار کرنا چاہتا ہے, تو دعوت اسلامی نے دونوں طرح کے موقع دیے ہیں. اب جامعۃ المدینہ ہے مثال کے طور پر, تو جامعۃ المدینہ میں وہ آ کر سفر اختیار کرتا ہے. یعنی اب اگرچہ سفر مختلف طریقوں کا ہوتا ہے, شہر با شہر ہو یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, تو یہ کہ اس کے اوپر بھی علماء نے فضائل کا اطلاق تو کیا ہے کہ جب بندہ سفر کر کے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ فضائل تو اس کو بھی حاصل ہوتے ہیں. تو اب جب یہ جامعۃ المدینہ جائے گا, وہاں علم دین حاصل کرے گا, تو وہاں پر سیکھنے کا سلسلہ بھی ہو گیا. اب جامعۃ المدینہ کے تحت مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو اب سکھانے کا سلسلہ بھی ہو گیا. تو یہ ہے کہ رائے خدا کے سفر دینی کام کا جو موقع ملتا ہے روزانہ کی بنیاد پر میں جا کے درس دے رہے ہیں, چوک درس دے رہے ہیں, اس مدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں, تو یعنی اسلامی بھائیوں کا جو مدرسہ عمل لگتا ہے وہ بھی ایک سیکھنے سکھانے کا پورا دے, یعنی وہ سیکھ رہے ہیں, آپ وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی راہ خدا عز و جل کا ایک فائدہ ہے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو اسے ملتا ہے. ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی
محسن بھائی سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ حضور غوث اعظم کے سفر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، انہوں نے سفر کیا تھا اللہ کی راہ میں، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے۔ ماشاءاللہ کچھ بات تو ہمارے فراز بھائی نے بیان کی کہ غوث پاک کا سفر 17 سال کی عمر میں ہوا، اور جو اچھا پھر وہ کمال کا سفر کیا تھا کہ والدہ محترمہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا ملاقات جو ہے وہ ہماری روز قیامت ہی ہوگی، آپ یہ پورا اچھا پھر واپس بھی آئے تو والدہ نے آنے نہیں دیا کہ بھئی جب ہم نے اللہ کی راہ میں ایک چیز دے دی ہے تو وہ دوبارہ نہیں لیتے۔ پھر غوث پاک کا کمال کتنا کہ علم بھی حاصل کیا، علم باطن میں آپ نے کمال حاصل کیا، پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دی، تو یہ جو پورا ایک پیریڈ ہے غوث پاک کا 17 سال کی عمر کے بعد کا جو سفر کا ہے، اور پھر بغداد میں رہ کر جو نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ رہا ہے، یہ ایک ہمارے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، پیار کرنے والوں کے لیے، غوث پاک سے نسبت رکھنے والوں کے لیے ایک درس ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں سیکھنے سکھانے کا ہماری زندگی میں کتنا حصہ ہے، کہ ہم کتنا وقت سیکھنے کے لیے دین اور کتنا لوگوں کو سکھانے کے لیے ہم نے مختص کیا ہوا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو شاید ہماری اس معاملے میں کوتاہی نظر آئے گی، مگر غوث پاک کا جب تذکرہ چلا ہے تو محبت غوث اعظم میں اپنے اوقات کار میں علم سیکھنا سکھانا، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا، اپنا ایک شیڈول بنا لیں، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر کے لیے امیر سنت نے ہمیں جدول دیا ہے کہ ہر ماہ 3 دن اور ہر سال میں کم از کم ایک بار پورے ماہ کا یعنی پورے مہینے کا 30 دن کا، اور پوری زندگی میں کم از کم 1 سال کا یعنی 12 ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے۔ یہ اگر ہم ذہن بنا لیتے ہیں اور اگر کوشش کریں، چلیں 12 ماہ اور یہ نہیں ہو پاتا تو کم از کم ہر مہینے 3 دن نکال کر مدنی قافلے میں سفر کریں، یہ بھی راہ خدا کا سفر ہے، غوث پاک کی یاد، اولیاء کی یاد، پھر علم دین کا حصول، سیکھنے سکھانے کا، اور جو فضائل ہمارے فراز میں نے بیان کیے یہ سارے ہم سب کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سیکھنے سکھانے کا کیسا زبردست جو ہے وہ انداز تھا، آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، قطباً دونوں معنی بیان کیے گئے کہ میں درس علم کا لیتا بھی رہا اور دیتا بھی رہا، سیکھتا اور سکھاتا رہا، اللہ پاک نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ اللہ والوں کے راہ خدا عز و جل میں ہم بات کریں سفر کرنے کے حوالے سے، تو اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سفر کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم خواجہ صاحب کی کرامت الحمدللہ ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ خواجہ صاحب جب اپنے شہر سے نکلے اور یہ اجمیر شریف یعنی مدینہ منورہ سے حاضری کے بعد جو اجمیر شریف کا سفر ہوا، راستے میں جن جن مقامات پر آپ رکے وہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ، لوگوں کا آپ کے قریب آنا، آپ کا انہیں سمجھانا، غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا، گناہ گاروں کا توبہ کرنا، اور پھر آپ کا مرید ہو جانا، اور بعضوں کا آپ کے ساتھ قافلے میں شامل ہو جانا، اور پھر یہ قافلہ چلتے 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 یہ اجمیر شریف پہنچنا، اور پھر اجمیر والوں کی قسمت کا چمکنا، وہاں کفر کے اندھیرے کا چھٹنا، اور پھر نیکی کی راہ کا آسان ہونا، اسلام کی دعوت کا عام ہونا، اور پھر جوک در جوک یعنی لوگوں کا بڑے شوق کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے قریب آنا اور اسلام قبول کرنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سفر ہوتا ہے نا، ہم بعضوں کا سفر کرتے بھی ہیں نا، تو شاید آپ کو بھی تجربہ ہو، مدنی قافلے میں جب ہم جاتے ہیں تو دوران سفر ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر وہیں ہمارا جدول شروع ہوگا، حالانکہ جو پورا سفر ہے 6 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے کا، یا بعض اوقات 12 گھنٹے کا بھی سفر ہوتا ہے، ٹرین کا ہے یا جہاز کا، یا بس میں جا رہے ہیں یا اپنی کار وغیرہ میں سفر کر کے جا رہے ہیں، سوزوکی میں جا رہے ہیں، تو یہ جو سفر ہے اس حوالے سے بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ اس میں بھی جہاں جہاں ہم رکیں وہاں نیکی کی دعوت دیں، کیونکہ یہ بھی راہ خدا تو شروع ہو ہی چکی نا، جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو شروع ہو گیا، نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، راہ ساتھ والوں کو بھی۔ دعوت اسلامی نے کتنا خوبصورت ہمیں ایک انداز دیا ہے کہ جب اب وہ ملتان شریف اجتماع ہوتا تھا، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، تو ٹرین میں پورا ایک جدول بنتا تھا، یعنی اگر بس 15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا ٹرین کا سفر ہے تو پورا ایک جدول ہے، نماز کا کہاں رکے گی، کہاں نماز پڑھنی ہے، پھر جو ہے وہ درس و بیان ہوگا، پھر ملاقاتیں ہوں گی، بیانات ہوں گے، ہاتھوں ہاتھ، یعنی خالی ٹرین کے سفر میں ہی اگر بندہ توجہ سے ان چیزوں کو اٹینڈ کرتا نا تو مدنی ماحول سے ویسے ہی وابستہ ہو جاتا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سفر ہمارا ہوتا ہے راہ خدا کا، اگر ہمیں اللہ نصیب کرے ہم جائیں، یا بالفرض ایک مبلغ ہے، دینی ماحول سے وابستہ شخص ہے، وہ اپنے طور پر اپنا کاروباری سفر کر رہا ہے یا کسی اور حوالے سفر پہ جا رہا ہے، تو سفر کے دوران ملنے والوں کو نیکی کی دعوت دینا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں امیر علیہ سنت نے جو جملہ عطا فرمایا کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے، اب جب یہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے تو اب سفر کی کوئی اداد یا خاص طور پر مدنی قافلے کی کوئی اداد، یا میں اگر کسی بڑے اجتماع میں جا رہا ہوں تو نیکی کی دعوت دوں گا، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے کاروباری سفر پر بھی جا رہے ہیں، اگر وہاں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں اور قدرت ہے تو بندہ اس کو سمجھائے، نیکی کی دعوت دے، اور کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب جیسے اب ہمارے اراکین شورا کے آپ نے واقعات دیکھے
دیکھے ہوں گے کہ پلین میں بھی سفر کر رہے ہیں، اس کو کسی غیر مسلم کو نیکی کی دعوت دی، وہ مسلمان لے کے ہو جاتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی، اس کو اسلام اس پر پیش کیا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو مبلغ جب ہر جگہ مبلغ ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا جب مدنی قافلہ فلاں مسجد پہنچے گا، اتنا ٹائم ہوگا تو پھر میرا جدول شروع ہوگا، پھر میں نیکی کی دعوت کے لیے باہر نکلوں گا، یہ نہیں، جہاں اس کو موقع ملے، جہاں اس کی استطاعت ہو، جہاں وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہو، اور جو حدیث پاک میں ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، جو اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق ہاتھ سے روکے، اگر زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، تو جہاں جہاں جس انداز میں موقع ملتا چلا جائے وہاں نیکی کی دعوت دیتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ اگر ہم آدھے گھنٹے کا کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ، رکشے والے کے ساتھ، کسی بھی سواری کے اندر سفر بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم انفرادی کوشش کر سکتے ہیں، اس کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دے سکتے ہیں، اس کو بھی اجتماع کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا ویژن ہمیں اپنا اس طرح لانا پڑے گا کہ جہاں موقع ملے وہاں نیکی کی دعوت دے۔ ثواب کمانے کی حرص لالچ ہوگی تو انشاءاللہ یہ سب ہو جائے گا کہ میں جس کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کا حق کے سفر ادا یوں کروں کہ اس کے صحبت کا حق کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں، میری وجہ سے اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے۔ چلے ہم مالی کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچا پا رہے تو نیکی کی دعوت دینے سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کوئی ہماری وجہ سے درود پاک پڑھنے والا بن جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے، علم حاصل کرنے والا بن جائے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہم دیکھتے کہ ان کے انداز ہم یہ دیکھتے کہ جب بھی مدینے میں یا مکے میں کوئی نیا شخص وارد ہوتا تو وہ اس کے پاس جاتے، اسے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ صحابہ تو نبی پاک کے صحبت یافتہ تھے۔ سفر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے رائے خدا میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا رائے خدا عز و جل میں سفر یقیناً ہوا ہے، نبی پاک کے ساتھ بھی ہوا ہے، نبی پاک کے حکم پر بھی ہوا ہے۔ پھر جب نبی پاک کا وصال ظاہری ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی صحابہ کرام سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے جو مقدس قبرستان ہیں ان میں چند ہزار صحابہ کرام آرام فرمائے۔ یا پورے عرب میں بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، مگر صحابہ کرام کی تعداد جو وہ 1,24,000 کم و بیش بیان کی جاتی ہے۔ یہ تمام صحابہ کہاں گئے؟ رائے خدا عز و جل میں سفر کر گئے، کوئی کسی ملک پہنچ گیا، کوئی کسی شہر چلا گیا، کوئی کسی قصبے میں چلا گیا، کوئی کسی علاقے میں چلا گیا، وہاں نیکی کی دعوت عام کی اور پھر وہیں ان کا مزار شریف بنا۔ کہ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں پتہ بھی نہیں کہ ان کا مزار شریف کہاں ہے یا یہ جو ہے صحابی تھے، تو اس طرح کی ہسٹری بعض اوقات نہیں ملتی، مگر صحابہ کرام نے سفر کیا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا نا جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ اب اس کے یہ بھی لکھا ہے نا کہ جس اونٹنی کا جس طرف رخ تھا وہ اس طرف سفر کر گئے، جس کی جو سواری جس طرف تھی، تو یہ کمال کا ایک جذبہ تھا۔ صحابہ کرام کا انداز رائے خدا میں سفر کا کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام کے ایسے ایسے انداز ہیں کہ بس بندہ اشش کر اٹھے، اور زبردست موٹیویشن ملتی ہے صحابہ کرام کے رائے خدا میں سفر کے حوالے سے۔ اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم بھی ارشاد فرماتے تھے، باقاعدہ بھیجا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، کیا زبردست جو ہے وہ ان کا مقام ہے کہ جب مدینہ پاک سے کچھ افراد منا آئے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام کے دامن میں آئے، پھر دوبارہ وہ گئے، پھر اگلے سال کچھ افراد مزید لے کر آئے۔ اس مرتبہ جو افراد ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا فرد دیجئے کہ جو ہمارے قبائل میں آ کر مدینہ شریف میں آ کر ان کو نیکی کی دعوت دے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ انتخاب فرمایا اور ان کو روانہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ فرما دیا۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا حق ادا کیا، آپ وہاں پر گئے اور آپ روزانہ کی بنیاد پر نیکی کی دعوت دیتے تھے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے، گھر گھر نیکی کی دعوت دیتے تھے، تو ڈیلی روٹین پر، ڈیلی بیسس پر ایک دو مسلمان ہو ہی جاتے تھے۔ یعنی یہ کم سے کم مقدار بیان کی گئی، اس سے زیادہ بھی ہوتے تھے، لیکن ڈیلی کا یہ معمول تھا کہ ایک دو یہ اسلام کے دامن میں آئی جاتے تھے۔ اور پھر آپ نے ایسا زبردست جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا کہ وہاں پر دھوم دھام ہو گئی، اسلام کی جو ہے وہ کا سورج جو ہے وہ چمک اٹھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ پہلے ہی استقبال کرنے کے لیے ایک پورا جو ہے وہ جمع غفیر تیار تھا۔ اور پھر نیکسٹ ایئر اگلے سال جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکے حاضر ہوتے ہیں تو 70 افراد کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ 70 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا زبردست نیکی کی دعوت کا انداز ہے، کتنا ہمیں موٹیویشن اس سے ملتا ہے کہ آپ وہاں گئے، آپ نے وہاں نیکی کی دعوت دی، اور پھر آپ نے قبائل کو مسلمان کر دیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہاں پر ایک زبردست انداز تھا۔ اچھا، پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت بھی جو اہل شام تھے انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ کچھ معلمین کو بھیجیں، کچھ ٹیچرز بھیجیں، سکھانے والے بھیجیں۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صحابہ کا انتخاب فرمایا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ بن جبل تو وہ جن کو نبی پاک نے بھی تو روانہ کیا تھا یمن کی طرف، بالکل اور پھر کیا فرمایا تھا کہ شاید آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو، اور وہ یا معاذ بن جبل کو راہ خدا کا سفر حضور نے کروایا، پھر ان کی سعادت کے حضرت فاروق اعظم کے حکم پر بھی جا رہے ہیں، کمال ہے یار۔ پھر ہوا یہ کہ آپ نے ان کو تربیت بھی فرمائی کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو ہمس سے آپ نے جو ہمس کا جو مقام ہے، جو شہر ہے، وہاں سے ابتدا کرنی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں۔ تو ابتداً تو ایسا ہوگا کہ لوگ جلدی قرآن سیکھ لیں گے، کچھ نہیں سیکھ پائیں گے، لیکن جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب یہ آسانی سے تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں تو پھر ایک فرد وہاں رہے اور پھر دوسرا جو ہے وہ دمشق چلے جائے اور ایک فلسطین چلے جائے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہ گئے، اور ایک صحابی جو ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق تشریف لے گئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین تشریف لے گئے۔ تو یہ ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ یہاں امیر المؤمنین نے حکم ارشاد فرمایا، اور وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دینے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اچھا، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے، حالانکہ آپ اتنے جو ہے وہ علم والے تھے، آپ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، میں ہر صورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس مقام پہ نازل ہوئی، اور میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی، یعنی شان نزول اور مقام نزول دونوں کا پتہ ہے۔ لیکن فرما کیا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کا علم رکھنے والا مجھ سے بھی کوئی زیادہ ہے اور وہاں پر اونٹ کی سواری پہنچتی ہو تو میں اونٹ پر سوار ہو کے بھی اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اتنا آپ کا جذبہ جو ہے وہ اس حوالے سے تھا۔ کیونکہ صحابہ کرام کے دونوں حوالے سے واقعات ملتے ہیں، علم دین پہنچانے کے حوالے سے، نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے بھی، اور احادیث مبارکہ کو لینے کے حوالے سے۔ ان بعض تو ایسی روایات ہیں نا جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ فلاں انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے یہ حدیث پاک لی ہے، ان کے پاس یہ موجود ہے۔ تو ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک آدھ واقعات تو بہت مشہور ہیں، مگر اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ صرف ایک حدیث پاک کو لینے کے لیے آپ نے کئی مقامات کا جو ہے وہ کئی لانگ ڈسٹینس کئی میلوں کا جو ہے وہ سفر اختیار کیا، اور پھر ایسا نہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کھانا پینا بھی چل رہا ہے اور دیگر آسائشیں بھی ہیں، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ فلاں کو باہر بلائیے یا فلاں کو کہیے کہ میں جو ہے وہ حاضر ہوں، جس طرح کی کیفیت تھی، اور پھر وہ ان سے حدیث پاک لیتے ہیں اور پھر اسی وقت روانہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے مختلف واقعات ہیں کہ وہ جاتے تھے، علم دین سے مراد ہے کہ جو احادیث ان کو حاصل کرنے کا شوق تھا، جو جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ فلاں کے پاس موجود ہے، اس سے حدیث پاک لے کر واپس روانہ ہو جاتے تھے، معلمین بن کر جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے، علم دین ان کو سکھایا کرتے تھے، قرآن پاک کے حلقے لگایا کرتے تھے، قرآن پاک سکھایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا انداز، اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی جا رہے ہیں تو ترغیب کیا تھی کہ پہلے جا کے نیکی کی دعوت دینی، انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اور یہ سارا سسٹم ایک پورا ایک نیکی کی دعوت کا نظام نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بنا کر دیا۔ راہ خدا کا سفر یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ اولیاء کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کچھ کالز بھی آپ کے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، لاہور سے میں بات کر رہا ہوں۔ سوال عرض یہ تھا، آپ اولیاء اللہ کے سفر بتا رہے ہیں، تو آپ سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت کے راہ خدا میں سفر بھی کچھ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ واہ واہ، لاہور والوں کو تو پتہ ہی ہے امیر سنت کا راہ خدا میں سفر، پورے 12 ماہ امیر سنت نے راہ خدا میں سفر یعنی کراچی سے کیا، اور 12 ماہ لاہور میں اور پھر پنجاب کے مختلف شہروں میں آپ کا سفر رہا۔ اس کے علاوہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس وقت شروع میں جب مدنی قافلے شروع ہوئے تو امیر سنت خود جو ہے سفر فرمایا کرتے تھے، اور پہلا مدنی قافلہ غالباً بدین کی طرف شوگر مل میں کہ وہاں روانہ ہوا، پھر یہ سلسلہ سارا چلتا رہا۔ امیر اہل سنت کے جو اسفار ہیں، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس پر اگر ہم پورا سلسلہ کریں امیر اہل سنت کا راہ خدا میں سفر، تو شاید یہ ہمارا پورا سلسلہ اس پر ایک بلکہ کئی سلسلے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک امیر سنت کے صدقے ہمیں بھی سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی ہمیں یہی ذہن دیتی ہے کہ راہ خدا میں سفر کریں۔ ہر ماہ 3 دن کا جو مدنی قافلہ ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اوقات کار میں سے وقت نکال کر، کاروبار سے، مصروفیات سے وقت نکال کر 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں۔ انشاءاللہ عزوجل راہ خدا میں سفر کی برکتیں ملیں گی، علم بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اچھا، یہاں ہم اولیاء کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ آپ نے ذکر کیا، بزرگان دین، جیسے میں نے حضرت دادا گنج بخش علی اجمیری کا اور سیدنا خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بھی اولیاء ہیں، مزید آپ بزرگان دین کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا راہ خدا میں سفر کے حوالے سے کیا معمول تھا؟
کئی اولیاء کرام ہیں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کی جائے ولادت کچھ اور ہوا کرتی تھی اور ان کا مزار شریف کہیں اور ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا جائے، ولادت جو ہے وہ مدینہ شریف کی ہے اور جہاں پر جو مزار شریف ہے وہ کراچی کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کئی بزرگان دین ہیں، یعنی میں نے کہا کہ اس کی یہ مشترک چیز ہے کہ آپ علماء کو بھی دیکھیں، کئی ایسے علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھر مزید اس کو کہیں کہ آپ اپ گریڈ کرنے کے لیے یا مزید ہائی کوالیفیکیشن کے لیے آپ نے رائے خدا کا سفر اختیار کیا۔ تو یہ مختلف انداز اولیاء کرام کے ملتے ہیں اور وہ رائے خدا میں مستقل سفر کرتے رہتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بس وہ ایک جو جس طرح کا ان کی کیفیت ہوتی تھی، جس طرح کا ان کو حکم ملا کرتا تھا، کئی شہروں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کئی شہروں تک وہ چلے جایا کرتے تھے، مستقل ان کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا تھا، اور جہاں جاتے تھے وہاں نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ اس طرح بھی اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ ایک شہر میں گئے، وہاں نیکی کی دعوت دی، پوری بستی اسلام لے آتی تھی، پوری بستی اگر وہ گمراہوں کی ہے تو وہ صحیح عقائد کو جو اختیار کر لیا کرتے تھے، گناہ گاروں کی ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے سفر کی ابتدا کی، پھر آپ نے جو ہے وہ کئی مقامات کا سفر اختیار کیا، راستے میں آپ کئی علوم بھی حاصل کرتے رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے رہے، اور جہاں آپ سفر کرتے تھے نیکی کی دعوت دیتے تھے اور وہاں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اس کے علاوہ کئی ایسے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فیصلہ آباد آنے کا حکم دیا تھا، آپ کے استاد صاحب نے دیا تھا نا کہ بھئی آپ وہاں جائیں، وہاں پہ ضرورت خاص ہے، تو آپ اپنے استاد صاحب کے حکم پر تشریف لے، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر، یعنی آپ کا کوئی نہ کوئی جان پہچان والا تھا نہ تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی سفر کر کے آئے، اور پھر وہ جو محدث اعظم پاکستان کا وہاں آنا فیصلہ آباد والوں کے لیے کتنا اللہ کے فضل کا سبب بنا کہ علم کا حصول، اور پھر وہاں سے علماء پیدا ہوئے، حدیث کا علم، اور اتنے بڑے حدیث کا علم جاننے والے سردار آباد فیصلہ آباد میں وہاں تشریف فرمائے، اور آج تک الحمدللہ ان کی درگاہ سے یہ نور اور یہ فیض جاری ہے، یہ سفر ان کا جاری رہا۔ ہم غوث پاک کو دیکھیں، غوث پاک بغداد شریف میں ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگرچہ وہیں رہے، یعنی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہیں کاروبار کیا، وہیں آپ نے علم بھی حاصل کیا، مگر آپ نے جو ہیرے تیار کیے، انہوں نے کس طرح جو ہے لوگوں تک علم پہنچایا، کتنے شہروں میں آپ کا جو ہے یہ پیغام پہنچا، تو یہ ایک اللہ والوں کا انداز رہا ہے۔ اچھا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو مختلف شہروں کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے صحابہ کرام کا منتخب کیا کہ وہاں جا کر یہ نیکی کی دعوت دیں گے۔ پھر جب دور فاروقی آتا ہے، دور صدیقی آتا ہے، دور عثمانی آتا ہے، تو اس میں جتنے فتوحات کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ گورنر جو مقرر کیا جائے کہ صحابہ کرام ہوئی ہوا کرتے تھے، تو ان کا بھی کام تو نیکی کی دعوت دینا ہی تھا نا۔ وہ نیکی کی دعوت کے لیے جاتے، اپنا شہر چھوڑ کر جاتے تھے اور وہاں رہتے اور نیکی کی دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آتے، یہ احکام اسلام سکھاتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر دین کی جو کتابیں ہم پڑھیں اور بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ راہ خدا کا سفر یہ اللہ والوں کی زندگی کا حصہ تھا، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سفر کرتے تو ہیں مگر ہمارا سفر شاید ادر ایکٹیویٹی کے لیے زیادہ ہے، راہ خدا میں سفر ہمارا کم ہو گیا۔ اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، سفر تو ایسی چیز ہے کہ کئی افراد ہیں جو کرتے ہی ہیں، یعنی بیرون ملک کا سفر اختیار کرتے ہیں، کئی سالوں تک جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ذہن کیا ہوتا ہے کہ مال کا حاصل ہوگا یا فلاں چیز حاصل ہوگی، لوگ پڑھائی کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سفر مفقود ہو گیا ہے، سفر تو ہوتا ہے، آج بھی میلوں میل کا سفر کیا جا رہا ہے، آج بھی ٹرینوں کا سفر ہو رہا ہے، یعنی جو یہ ڈسٹینس جس کو آپ کہلیں، جو شاید آپ بولیں گے وہ فائن کی میل ہے تو کپڑے کی میل ہے، وہ میل ہوتی ہے، اور یہ میل جس کو آپ کہلیں، ڈسٹینس جو ہوتا ہے یعنی کلومیٹر اور میل والا میل، تو بہرحال کئی میلوں کا سفر اب بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ چند دنوں کے لیے سفر کرتے ہوں، اس کے علاوہ سفر کیا نہیں جاتا کتنے عرصے کے لیے، بلکہ بعض تو ایسے ذہن کے ہوتے ہیں کہ بھائی صرف 1 سال کا ویزا لگا بس ہمیں تو وہاں پہ اتنے سال رہنا ہے، تو یوں سفر تو اب بھی موجود ہے، اور ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ بھئی راہ خدا کا جو ہے وہ بھی ایک سفر ہی ہے، لیکن بات یہ کہ دونوں کی جو انداز ہیں، جو کیفیات ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دنیاوی سفر بھی کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا، جس پر ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اپنے سفر کے اندر بھی وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کر سکتا ہے، لیکن جب ایک بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے
اور پھر ایک ماحول اس کو ملتا ہے تو وہاں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. کئی جو ہے وہ گناہ صرف نیک لوگوں کی صحبت سے، چند افراد کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے وہ گناہوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابندی نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب سفر اختیار کرتے ہی ہیں، یا چند میلوں کا یا چند گھنٹوں کا چند ہفتوں کا جس طرح کی بھی سفر کی کیفیت ہے، تو رائے خدا میں سفر کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اس کے ثواب پر غور کرنا چاہیے. کہ ابھی ہم نے جو اس کے ثواب کے بارے میں بیان کیا کہ ظاہر ہے کہ مسلمان کی ایک اس کا مقصد ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، جنت کا داخلہ جو ہے مجھے چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص رائے خدا میں سفر کرتا ہے، علم دین کی تلاش کرتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اب دنیاوی اعتبار سے اگر ہمیں کہا جائے کہ بھئی فلاں ایریا کا سفر کر لیا جائے تو اتنے جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے، اتنا جو ہے وہ بینک بیلنس بڑھ جائے گا، اتنی آپ ایک سال علم حاصل کریں تو یہ ڈگری مل جائے گی. تو دنیاوی چیزوں کے لیے ہم اتنا جو ہے وہ سفر اختیار کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں. تو رائے خدا کا سفر تو یہ کتنا عظیم سفر ہے جو انبیاء نے بھی کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں انہوں نے بھی فرمایا، پھر صحابہ کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا. تمام کی سیرتوں کے اندر آپ دیکھیں محدثین، محققین، مفسرین، ان کا یہ ایک لازمی جز ہوا کرتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم اصول حدیث کے لیے سفر کر رہے ہیں، حجاز اور مکہ مدینے کے آپ دیکھیں اتنے 16 سال وہاں گزارتے ہیں، یا کتنے عرصے وہاں پر گزار لیتے ہیں. اور اسی طرح دیگر ائمہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیں تو علم حدیث کے حصول کے لیے وہ سفر اختیار کیا کرتے تھے. تو کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ بزرگان دین وہ سفر کرنے کے بعد ہی ان چیزوں کا حصول ان کو ہوتا تھا. تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اس میں پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ثواب کی طرف نظر رکھیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ خواہش تو بندے کی ہوتی ہے نا کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے نمازی بننا ہے، مجھے اچھا مسلمان بننا ہے. تو یہ رائے خدا کا سفر انشاءاللہ بندے کو نیک بنائے گا، تبدیلی لے کر آئے گا. تو اس طرف اگر ذہن ہوگا، آخرت پیش نظر ہوگی، ثواب کا حصول اگر اس کا جذبہ ہوگا، تو انشاءاللہ رائے خدا میں سفر کرنا بھی آسان. یہاں پہ ایک بات ضرور ہمیں سوچنی چاہیے. امیر سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں فرمایا، ایک جملہ بڑا آپ کا خوبصورت ہے کہ جتنی نیکی کی دعوت کی حاجت اس دور میں شاید اس سے پہلے نہ تھی، تو جب نیکی کی دعوت دینے کی حاجت، پھر ساتھ میں امیر سنت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اسی میں ایک جملہ یہ بھی لکھا نیکی کی دعوت میں، بڑا ہی پیارا جملہ، وہ بھی یہ ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچایا جائے. انسانیت کو سب سے بڑی خیر خواہی ان کے ساتھ یہ کہ اسے جہنم سے بچایا جائے. تو نیکی کی دعوت کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی حاجت بہت زیادہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم مثال شہر میں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، یا ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں، یا ہم کبھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ جاتے ہیں تو کچھ ہمیں علم دین ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جگہ اسی طرح کا ماحول ہوگا. ایسا نہیں ہے. جب ہم انٹیریئر کے علاقوں میں جاتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، بلکہ شہروں میں بھی بعض علاقے اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہے، بلکہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب کرنا، بے نمازی کو نمازی بنانا، جو اللہ پاک کے احکام پر عمل نہیں کرتے ان کو اللہ کریم کے احکام پر عمل کرنے والا بنانا، ان کے دل کے اندر دین کا درد پیدا کرنا، خوف آخرت پیدا کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، لوگوں کو قرآن پڑھانا، قرآن پڑھنے کا لوگوں کو جذبہ دینا، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزے کی طرف لے کر آنا، یہ پورا کام ہے. اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ سارے ہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ وقت دینا پڑے گا. اگرچہ جو افراد اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کا اپنی جگہ ایک مقام ہے اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کی کوشش پر قبول فرمائے، اس کا جزا بھی دے اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے. مگر میں یہ سوچوں کہ میں نے اپنے ذریعے کتنوں کو نیکی کی دعوت دی، میں کتنوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا. جبکہ ہم حدیث پاک میں یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے دنیا اور ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر ہے. یا اس طرح کی روایت تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور ایک روایت غالباً اس طرح کی ہے جن چیزوں پہ سورج نکلتا ہے ان سب سے بہتر ہے. تو ایک شخص کی ہدایت اگر اللہ پاک آپ سے دے دے، بالفرض میں نے نیکی کی دعوت دی، آپ نے نیکی کی دعوت دی، ہم راہ خدا میں سفر پہ گئے، مدنی قافلے میں گئے، ہم جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے لیے اپنے علاقے میں باہر نکلے اتوار والے دن، جمعے والے دن، اور بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دی، جو نہیں آتے ان کو دعوت دی. اب ہم نے دعوت دے دی، نہیں آیا کوئی، تب بھی ہمارا کیا نقصان ہو؟ ہمیں تو ثواب تو مل گیا، ایک ایک جملے پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے. تو یہ ثواب ہمارے پیش نظر ہو، ضرورت پیش نظر ہو، جس چیز کی ضرورت اور اہمیت ہمیں ہوتی ہے نا فراز بھائی، ہم اس کام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس چیز کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں تو اس کی طرف ہم نہیں جاتے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے نیکی کی دعوت کو، رائے خدا میں سفر کو کوئی غیر ضروری عمل سمجھ لیا، حالانکہ مسلمان سے متصور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہے گا، مگر حال ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا ہے. تو ہمیں راہ خدا میں سفر کا ذہن بنانا چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے.
جب بندہ رائے خدا میں سفر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں کس حد تک پھیلی ہوئی ہیں. بسا اوقات بندہ ایک لمیٹڈ اس کی جو ہے وہ ایک روٹین ہوتی ہے, گھر آفس گیا, آفس سے واپس آ گیا, مسجد میں جا کے نمازیں پڑھ لیں, اتنا مطلب بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو بالکل جو ہے وہ پیک چلتے ہیں, ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. تو رائے خدا میں جب بندہ سفر اختیار کرتا ہے تو معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, کتنی نیکی کی دعوت کی حاجت ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور جب بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یعنی آپ دیکھیں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو شاید ہماری نیکی کی دعوت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کتنا ہی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے ان کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے. یعنی آپ دعوت اسلامی کے اگر دیکھ لیں, کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جو صرف نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے مدنی قافلوں میں وہ گئے, انہوں نے نیکی کی دعوت دی اور آج ان کا جو ہے وہ انداز ہی بالکل تبدیل ہے. وہ دعوت اسلامی میں اکثر کا یہ حال ہے, وہ کسی کی نیکی کی دعوت, کسی کی انفرادی کوشش, کسی کا بیان, کسی کا درس سن کر یا تو وہ لایا گیا, وہ خود آ گیا اور اس نے سنا, اس کا ذہن بن گیا, اس کے اندر تبدیلی آ گئی کسی کا انداز دیکھ کر. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے نا کہ ہم کسی کو سمجھائیں, کسی کو دعوت دیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے درس میں, ہمارے بیان میں, ہم جو نیکی کی دعوت دے رہے اس میں جو شخص آیا ہے اس کی تقدیر میں کیا ہوا ہے, کیا بدلنا ہے اور وہ کہاں پہنچنا ہے. ہمارے درس میں آنے والا ایک عامی شخص ہوتا ہے, مگر وہ نیکی کی دعوت کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے, ہمارے ساتھ قافلے میں سفر کرتا ہے, اللہ پاک اسے ترقی عطا فرمائے, وہ عالم دین بن جاتا ہے, وہ مسجد کا امام بن جاتا ہے. اس طرح کے بھی کئی واقعات ہیں. تو دعوت اسلامی کا جو 40 سالہ سفر ہے, اس 40 سالہ سفر میں اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں. تو بہرحال نیکی کی دعوت دینی چاہیے, چاہے ہم اپنے علاقے میں ہوں چاہے کہیں اور ہو. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل نیکی کی دعوت دیتے ہیں, رائے خدا میں سفر کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ابتدان بعض ایسے بھی نئے جیسے ہوتے ہیں, نئے افراد ہوتے ہیں, پہلی مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہوتا ہے تو اتنا ذہن نہیں ہوتا, طریقہ کار معلوم نہیں ہوتا, انداز پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کا یہ انداز ہے, مدنی دورہ یوں کیا جاتا ہے, تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر ان کو جب ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں یا ان کو مزید جذبہ دلاتے ہیں تو وہ بھی نیکی کی دعوت دینے والے نظر آتے ہیں. وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی نمازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ بھی کہیں گے کہ بھائی آپ بھی مدنی قافلوں کی طرف سفر کریں. تو یوں ہی چین بنتی ہے, یوں ہی جو ہے وہ فرض سے بندہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے اور معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. تو سب کو نیکی کی دعوت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں نیکی کی دعوت یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے اور اسی کا ایک جو ہے وہ ذریعہ یہ رائے خدا میں سفر اختیار کرنا بھی ہے. تو نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں, اپنی بھی اصلاح کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے, دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے رائے خدا میں سفر بھی کریں تو خود بھی علم دین سیکھنے کو ملے گا اور معاشرے کے اندر اسی طرح تبدیلی واقع ہوگی. جس طرح وہ نگران الشرع غالباً فرماتے ہیں کہ جب تک ہم ٹیسٹ نہیں چکھیں گے کسی چیز کا اس وقت پتہ نہیں چلے گا کہ شہد کا ٹیسٹ جب تک چکھیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا. تو بعض اوقات رائے خدا میں سفر کرنے کے حوالے سے تجربہ نہیں ہوتا یا معلومات نہیں ہوتی کہ اس کی برکتیں کیا ہیں. جب بندہ رائے خدا میں سفر کرتا ہے تو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تہجد صرف تصور میں ہوا کرتی تھی کہ تہجد پڑھنی ہے, لیکن کئی ایسے افراد ہوں گے جو مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے تہجد گزار بن گئے ہوں گے. اشراق, چاشت, اوابین, ان کے صرف نام ہی اور فضائل ہی سنے ہوتے ہیں, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر جو عمل ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. تلاوت قرآن, پھر نیکی کی دعوت, پھر اپنی اصلاح, فرائض, علوم, سنتیں اور آداب. تو یہ ایک پورا سمجھ لیں پیکیج ہے, اپنی بھی اصلاح کا, دوسروں کی بھی اصلاح کا, کتنا سارا علم دین حاصل ہوتا ہے. تو رائے خدا میں سفر کرنے کی واقعی بہت زیادہ حاجت ہے. لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئیں, نیکی کی دعوت دیں اور نیکی کی دعوت کی برکت سے پورے گھرانے, پورے قبیلے, پورے گاؤں جو ہے وہ نیک بن جاتے ہیں, نمازی بن جاتے ہیں. تو سب اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. جو خود کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو دعوت تو دے سکتا ہے, وہ دوسروں کو تیار کر لے مدنی قافلے کے لیے, تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. اور یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی, وطنی ماحول میں آ گیا, اب ہم کسی مجبوری کی بنا پر تہجد, اشراق, چاشت, اوابین نہیں پڑھ پا رہے یا اگلی مرتبہ قافلے میں سفر نہیں کر پا رہے, لیکن ہماری نیکی کی دعوت کی برکت سے جو اسلام بھائی تیار ہو گیا, جو ماحول میں آ گیا, اب وہ جو نیکیاں کرے گا ہو سکتا ہے وہ تہجد گزار بن جائے, وہ حافظ قرآن بن جائے, عالم دین بن جائے. آپ دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی, ثواب کس کو ملے گا؟ نیکی کی دعوت دینے والے کو ملے گا. کیا بات ہے, یہ واقعتاً بڑی خوبصورت بات ہے. اور جب بندہ بدلتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی آتی ہے تو دل کو خوشی بھی ہوتی ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت, نیکی کی دعوت کی برکت. امیر سنت نے نیکی کی دعوت کی کتاب کے اندر ہی لکھا, ضلع اوکاڑا تحصیل دیپال پور کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ہمارے خاندان کا شمار وہاں کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا, مگر افسوس کہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی میرے بڑے بھائی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے شراب کے عادی بن چکے تھے. بری صحبت اور شراب نوشی کی وجہ سے بھائی نے ہماری تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہ دی. نشے کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا. آہستہ آہستہ نشے کی لت نے انہیں گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور کر دیا, حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے کی دکان,
فیکٹری اور ایک پوری مارکیٹ جس میں کئی دکانیں تھیں نشے کی آگ میں جھونک دی۔ گھر میں لگی آگ سے بھلا گھر والے کیسے بچ سکتے تھے؟ آخر وہ ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ان سے چھوٹا اور مجھ سے بڑا بھائی بھی نشے کا عادی ہو گیا۔ اس آگ نے اور زور پکڑا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ ہی گیا اور مجھے بھی نشے کی عادت پڑ گئی۔ والدہ محترمہ جو کہ پہلے ہی بڑے بھائی کے نشے ہونے کی وجہ سے صدمے سے نڈھال تھی، ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخرکار ہمارے نصیب کچھ یوں جاگے کہ ہمارا درمیانہ بھائی جو کہ نشے کی آفت سے محفوظ تھا، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اور کبھی کبھار وہ مجھ پر بھی انفرادی کوشش کرتا اور مجھے اجتماع میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن وہاں میرا دل نہیں لگتا تھا، مگر ہمارے بھائی نے انفرادی کوشش جاری رکھی اور ہمیں محبت کے ساتھ اجتماع میں لے جاتا رہا۔ الحمدللہ اپنے بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے آج ہم سب بھائی جو کہ کچھ عرصہ قبل نشے کے عادی تھے، توبہ کر کے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ مجھے جب کبھی اپنا سابقہ دور یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے، اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ ملتا تو ہمارا کیا بنتا۔ یہ ایک داستان نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری داستانیں ہیں اور بہت سارے لوگ منتظر ہیں نیکی کی دعوت کے سمجھانے کی۔ قرآن فرماتا ہے سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو نیکی کی دعوت اپنے گھر میں ہو وہاں دیجئے، محلے میں ہو وہاں دیجئے، آفس میں ہو وہاں دیجئے، اللہ توفیق دے راہ خدا میں سفر کیجئے، دوسرے علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیجئے، دوسرے شہروں میں جا کر نیکی کی دعوت دیجئے، اللہ کے دین کی دعوت اعلاء کلمت اللہ کرتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ رحمہم اللہ السلام نے راہ خدا عزوجل میں سفر کر کے نیکی کی دعوت دی۔ آج جو اسلام کی بہار ہے ہم دنیا کے چپے چپے میں دیکھ رہے ہیں، اس میں صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اعظام کا، علماء کرام کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اپنے شہروں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر اپنا گھر بسایا اور اس علاقے کو اپنے نور سے، اپنے فیضان سے اور اپنے سلسلے کی برکتوں سے نوازا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نور پھیلتا 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 آج دنیا بھر میں اسلام کا، دین کا نام لینے والے موجود ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے موجود ہیں، اولیاء سے محبت کرنے والے موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ اچھا، اگر نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، تو دیکھیں اس کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، مگر جب نیکی کی دعوت کوئی نہیں دے گا، برائی سے منع نہیں کرے گا، تو آگ اگر برابر والے گھر میں لگی اسے نہیں روکا جائے گا تو بڑھتے 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 وہ ہمارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ خود ہی بجھ جائے گا، یہ سارا معاملہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ اللہ کریم اللہ والوں کے راہ خدا میں سفر کی برکت سے ہمیں راہ خدا میں سفر کا جذبہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کا ذہن دیا جاتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر کے افراد کو جو محرم ہیں انہیں تیار کریں اور انہیں دینی مدنی ماحول سے وابستہ کریں اور انہیں مدنی قافلوں میں سفر کروائیں۔ اللہ کریم ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے